الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے ایک ایسی خبر اور ایسی تصویریں میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں کہ جس نے ایک دفعہ مجھے دہلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہر اس شخص کو دہلا کر رکھ سکتا ہے کہ جس کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وابستگی ہے، اور جو قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی پاکستان کے ساتھ وابستگی صرف اس لیے ہے کہ یہ واحد ملک ہے کہ جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی علامت اور پرچم کے طور پر نظر آتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی فیملی، ایک ایسا خاندان ہے کہ جو مسلمان دشمنی ہی نہیں بلکہ یہودیت کی یہودیت کے اس علم کو اٹھانے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، کہ جسے پوری دنیا میں ایک کرمنل ریکارڈ کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اس فیملی کو کہتے ہیں روتشیلڈ فیملی۔ روتشیلڈ فیملی کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اس شاندار قسم کے ہال کے اندر، کہ جس ہال میں چاروں طرف کتابیں ہیں اور سب کچھ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تصویریں بنائیں، ملاقات کی۔ روتشیلڈ کون ہے؟ روتشیلڈ فیملی کون ہے؟ اس دنیا میں سود کے کاروبار کا اگر کوئی جائزہ لے اور سود کے کاروبار کو اس بڑے عالمی پیمانے پر اس کی وسعت کا جائزہ لے، تو اس کا سرا جو ہے وہ اس کو آخر میں روتشیلڈ فیملی پہ جا کے ملے گا۔ روتشیلڈ فیملی نے 1601 کے بعد اور 1694 پہ 61 کے اندر آہستہ آہستہ یہ کام شروع کیا تھا، اور 1694 کے اندر جب انگلینڈ ایک بہت بڑی جنگ میں ہارا تھا، تو اس نے انگلینڈ کی حکومت کو پیسے دیے تھے، اور اس پیسے کے بدلے انہوں نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر دستخط کروایا تھا، اور ساتھ ہی انگلینڈ کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ لکھ دو کہ ہم پرومیزری نوٹ یعنی کاغذ کے نوٹ جاری کریں گے، جس میں حکومت جو ہے اس کو آنر کرے گی۔ اور وہاں سے وہ ایک آرٹیفیشل اور فکٹیشیس اور جعلی کرنسی کا آغاز ہوا، جس پہ اس وقت پوری دنیا جو ہے اس سودی نظام میں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بہت پرانے قصے ہیں، اس کو آپ پیچھے رہنے دیں، یہ بہت لمبی کہانی ہے، اس کو کئی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے سود کا نظام جو ہے اس کو ایک پورے عالمی سطح پر لے جایا گیا۔ لیکن اس وقت ان کی صہیونیت، زائنزم کی تاریخ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی فیملی ہے اور یہ کیوں آئی ہے۔ اس کے بارے میں یقیناً مجھے اور ہر اس شخص کو پریشان ہونا چاہیے کہ جو اس پاکستان کے اسلامی تشخص سے محبت کرتا ہے۔ یہ فیملی پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے 1796 یا 7 کے اندر عموماً کہا جاتا ہے 1896 اور 97 کے درمیان کہا جاتا ہے کہ جب زائنزم کی موومنٹ جو ہے ہزال نے شروع کی تھی۔ ہزال جو تھا یہ آسٹریا کا رہنے والا تھا، اور انہوں نے ایک پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے تھے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے یہودی اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا اب وہ وقت نزدیک آ چکا ہے کہ جب مسیح اترے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر، جو کہ یروشلم میں واقع ہے، پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ اس لیے اب ہمیں 2000 سال کی اس تاریخ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اب ہمیں مزید مار نہیں کھانی، اب ہمیں رول کرنے کے لیے اس مسیح کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے 2000 سال کی تاریخ ان کی ایسی بدترین تاریخ ہے جس پہ بار بار میں بتا چکا ہوں کہ روس ہے، اسپین ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، کون کون سی جگہ ہے جہاں انہوں نے مارے نہیں کھائیں، اور جہاں جہاں ان کو بہت ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنا پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ سوچا کہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں اگر ہم اپنی جگہ بنا لیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ امریکہ میں پہلے سے وہاں موجود تھے، اور وہ اس کے بعد کہتے رہے ہیں کہ جب 1492 کے اندر ہم اسپین سے نکالا گیا تھا تو امریکہ ہمارے لیے ایک نئی پرومس لینڈ بن گئی تھی جہاں ہم دنیا پہ قبضہ کر سکتے تھے، اور وہ امریکہ کے وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور اس کی فائنینشیل مارکیٹ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، میڈیا انڈسٹری بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور پالیٹکس جو تھی ان دونوں کی غلام تھی، تو وہاں چلے گئے۔ لیکن جس وقت یہ 1896 کے اندر یہ کر رہے تھے، تو اس وقت دنیا میں ایک ایسی قوت تھی جس کی
سرزمین میں، اس کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ تھی برطانیہ۔ تو 1904 میں روتشیلڈ فیملی نے زائنزم کے کچھ لوگوں کو وہاں لا کے بٹھایا، صہیونیت کو مانچسٹر میں گھر لے کے دیے، اور اس کے بعد اس وقت لائڈ جارج جو تھا وہ وزیر اعظم تھا، اور بالفور جو تھا وہ اس وقت وزیر خارجہ تھا۔ یہ دونوں جو تھے یہ کرسچن زائنسٹ تھے۔ کرسچن زائنسٹ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں دوبارہ واپس آنا ہے، لیکن اس وقت آئیں گے کہ جب وہاں یہودیوں کا ہیکل تعمیر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے سوچتے ہیں کہ یہودیوں کو وہاں پر آباد کرواؤ اور ان کو وہاں سے ہیکل تعمیر ہونے دو تاکہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں پر گفتگو شروع کی، اور 1904 سے لے کے 1907-08 تک انہوں نے خفیہ طور پر یہ بات طے کر دی کہ آپ ہمیں اسرائیل جو ہے وہ بنوا کے دیں گے، پرامس لینڈ، اور ہم آپ کو جنگ عظیم اول کے اندر پوری مالی سپورٹ بھی کریں گے، اور امریکہ کے اندر جا کے یہ طے کروائیں گے پالیسی میکرز کے ساتھ، اور چونکہ ہمارا انفلوئنس ہے کہ وہ بھی جنگ میں آپ کی مدد کرے۔ یہی ہوا کہ انہوں نے ان کی مدد کی اس جنگ کے دوران، اور اس جنگ کے بعد انہوں نے وہاں پر اس کے وعدے کی صورتحال جو تھی اس کے حساب سے پھر انہوں نے ان کو خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا۔ لیکن جس وقت یہ وعدہ ہو رہا تھا، اس وعدے کے دوران ہی جب یہ کام چل رہا تھا، انہوں نے خفیہ طور پر روتشیلڈ جو تھا اس نے یروشلم سے 66 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک ٹیلہ منتخب کیا جسے تل ابیب کہتے ہیں۔ تل ابیب عبرانی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں، اس ریتیلے ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں جا کے تقریباً 60 لوگوں کو لے کے گیا، اور وہاں پر جا کے وہ بیٹھ گئے۔ ان 60 لوگوں میں سے کو اکٹھا کر کے اس کے ایک ہاتھ میں کہتے ہیں کہ 60 گھونگے تھے جو اپنا گرے کلر کے تھے، اور 60 سفید کلر کے تھے۔ سفید گھونگوں کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر گرے پہ پلاٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ ان کو پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ ایک بہت بڑا پلاٹ جو ہے وہ سینیگوگ یعنی عبادت گاہ کا رکھا گیا، ایک بہت بڑا پلاٹ اسکول کا رکھا گیا جس میں ہیبریو زبان سکھائی جائے گی، تاکہ اسرائیلی جو ہیں وہ آئندہ سے اپنی باقی زبانوں کو چھوڑ کے، مادری زبانوں کو چھوڑ کے ہیبریو زبان جو ہے، عبرانی زبان، اس کو بولا کرے۔ اور تیسرا جو تھا میونسپل کمیٹی کا دفتر بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد 1 سال کے عرصے کے اندر وہ تل ابیب کا شہر جو تھا وہ آباد ہو گیا، اور وہاں پر ایک میونسپل کمیٹی بن گئی۔ اس روتشیلڈ فیملی نے باقاعدہ ان 60 لوگوں کو، جو بڑی بڑی فیملیز تھی، ان کو یہ کہا کہ اپنے ساتھ 5 ایسے بندے لے کے آؤ جو مسلح ہوں، ٹرینڈ ہوں، اور ان کے ساتھ اسلحہ بھی آئے، اور ہر گھر کے اندر ایک تہہ خانہ رکھو تاکہ اس کے اندر جب ہم قبضہ کرنے پہ آئیں تو ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہ ہو، یہی لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں گے۔ یہ اس روتشیلڈ کا بنیادی کریکٹر۔ اس کے بعد 2 نومبر 1917 کو بالفور ڈیکلیریشن آتا ہے۔ اب میں صرف بالفور ڈیکلیریشن کے ان الفاظ آپ کو بالفور ڈیکلیریشن کیا ہے؟ بالفور ڈیکلیریشن وزیر خارجہ جو ہے اس کا خط ہے روتشیلڈ فیملی کے نام۔ میں صرف بالفور ڈیکلیریشن کی اس کو خط جو ہے روتشیلڈ کی، اس کا آپ کو صرف پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے جو پورا جو لیٹر ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس روتشیلڈ فیملی نے کس چالاکی کے ساتھ یہ خط ڈکٹیٹ کیا۔ Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which have been submitted to and approved by the cabinet. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں کہ اے لارڈ، اپنا روتشیلڈ، میں تمہیں بادشاہ کی طرف سے اپنی سمپتھیز، اپنی ہمدردیاں جو ہیں وہ کرسچن جوئش زائنزم کے بارے میں آپ کو پہنچاتا ہوں، اور ان کی ایسپریشنز، جو ان کی خواہشات ہیں ان کے بارے میں، جو کہ ہمیں بتائی گئیں کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو برطانیہ کی کیبنٹ نے منظور کیا۔ His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievements of this object. اب یہ بڑا شاندار طریقے سے ڈرافٹ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو نیشنل ہوم کہا ہے، یعنی ایک قومی گھر، ایک قومی ریاست۔
کیونکہ اگر وہ اس کو کہتے کہ یہ ایک جو اسٹیٹ بننا چاہتی ہیں تو دنیا چیخ اٹھتی. اور اس کو اس خاص طور پہ ویگ رکھا گیا چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ، تاکہ یہ ایک ہم قوموں کا جیسے باقی لوگوں کی قوموں کو ایک ملک چاہیے، جوز کے لیے ملک ہے، ورنہ اگر زائن اسٹیٹ کہتے، جو اسٹیٹ کہتے تو اس وقت بھی کرسچینٹی کے خلاف لوگ موجود تھے، اس کے خلاف ہوتے. اٹ بینگ کلیئرلی انڈرسٹوڈ دیٹ نتھنگ شیل بی ڈن which may prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine. یہاں پر بھی ان کے قومی حقوق نہیں کہا گیا، یعنی civil and religious rights، شہری اور مذہبی حقوق، یعنی وہ جہاں آبادی عرب وہاں ہوگی ان کے قومی حق کو نہیں ہم انشور کریں گے، ہم ان کے شہری حق، یعنی ان کو پانی ملنا چاہیے، بجلی ملنی چاہیے، خوراک ملنی چاہیے، اسکول ملنا چاہیے، ہیلتھ ملنی چاہیے، اور ریلیجس ان کے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. لیکن وہ اس قوم بحیثیت قوم اس کے اندر پارٹیسپیٹ، یعنی قومی حقوق نہیں مان سکتے. کمیونٹیز ان پیلسٹائن آن اور دا رائٹس اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس انجوائڈ بائی جوز ان اینی ادر کنٹری. اور اس کے بعد باقی جگہوں پہ جو کنٹری میں جو اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں اس کو پریجوڈس نہیں کریں گے، یعنی وہ وہاں پر بھی اپنا مقام اور مرتبہ رکھیں گے، یہاں پر بھی آ جائیں گے. آئی شوڈ بی گریٹفل اف یو وڈ برنگ دس ڈیکلیریشن ٹو دی نالج آف دی زائنسٹ فیڈریشن. صہیونیوں کی تنظیم کے بارے میں کو آپ یہ بتا دیں گے. یہ آرتھر جیمز بالفور، یہ خط تھا، یہ ڈیکلیریشن کا خط تھا، اسی روتھشیلڈ فیملی کو دیا گیا. روتھشیلڈ فیملی دنیا کی سب سے بڑی شاید بینکنگ فیملی ہے اور سرمایہ داروں کی فیملی ہے. اس وقت جو انہوں نے پاکستان آ کے جو فکرے کہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آئے ہیں اور ہم پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں ان سے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہیں، اور یہ میں اس کو بھی آپ کو ان کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی. وہ فیملیز جو ہیں وہ پالیسیز بہت اچھی ہیں اور یہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کو آگے بڑھانے میں یہ اس کردار ادا کر سکتے ہیں. اب میں پڑھ دیتا ہوں. He shared that the finance minister had successfully completed the IMF program. اور اس میں جو اصل چیز یہ ہے کہ روتھشیلڈ ڈیلیگیشن briefed the finance minister on the company's profile and its financial services provided to various countries across the world. The delegation supported the policy steps taken by the government for sustaining and boosting the fiscal and monetary stability and expressed confidence on achieving the sustainable economic development due to pragmatic policies of the government. یعنی پاکستان میں جو غربت ہے، مہنگائی ہے، جو تیل بڑھ رہا ہے، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی بڑی اچھی پالیسیز بنی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کو آئندہ ایک شاندار معاشی مستقبل دے سکتے ہیں. The meeting discussed the economic challenges being faced by Pakistan and possible road map for economic recovery. کہ اس کی ریکوری کیسے کی ہے، ریکوری کیسے ہوگی. پاکستان کو ان دو خاندانوں نے مل کے ایک بہت بڑے ڈیٹ ٹریپ میں ڈال دیا ہے. اس وقت پاکستان جو ہے مکمل طور پر دیکھ رہا ہے، کبھی قطر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی چین کی طرف ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا تاکہ کہیں ہمارا چین ہماری اکنامک ریکوری میرے ساتھ ہو. روتھشیلڈ کو بھیجا گیا ہے. روتھشیلڈ کیا پاکستان خریدنے آیا ہے؟ پاکستان کی حکومت خریدنے آیا ہے؟ پاکستان کا معاشرہ خریدنے آیا ہے؟ روتھشیلڈ کیا کرنے آیا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت سیدنا مہدی آنے سے پہلے یہودی اپنے اس خطے کے اوپر اپنے اقتدار کو مکمل طور پر مستحکم کر لیں گے. جتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں سب ختم ہو چکی ہوئی ہیں. شام تباہ و برباد ہے، عراق کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، لبنان تا حال ہے، یو اے ای نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، سعودی عرب کو حوثی باغی جو ہیں وہ سانس نہیں لینے دے دے، ایران جو ہے اور چیزوں میں الجھا ہوا ہے، رہ گیا پاکستان افغانستان پہ اس کا بس نہیں چلتا. پاکستان میں پاکستان بیچ کر بھاگنے والے بہت موجود ہیں. خوفناک بات ہے، خوفناک سینیریو ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے.